توبہ کا نور۔ میں پچھلے 8 گھنٹوں سے بنا کھائے پیے آرام کے بغیر لوگوں سے مسلسل مل رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ نظام ہضم کے عمل سے گزر گیا تھا۔ مسلسل لوگوں سے ملنے، لوگوں کی باتوں پر مسلسل دھیان دینے سے جسم کی تازگی دم توڑ رہی تھی۔ گرم جوشی اور پھرتی کی جگہ سستی اکتاہٹ نے لینی شروع کر دی تھی۔ لوگوں کی ایک جیسے مسائل، ڈپریشن، حالات، کاروباری زندگی کی تلخ حقیقتیں، انسان کی بے صبری، شارٹ کٹس کی تلاش، ٹوٹتے خوابوں کی تعبیریں، امیدوں کے ماند پڑتے چراغ، دوستوں اور رشتہ داروں حتیٰ کہ خدا سے بھی شکوے شکایتیں۔ اور میں حسب معمول امید کی کرنیں بیدار کرتا ہوا اب ایک حساس منفی سوچ والے نوجوان کے ساتھ بیٹھا تھا، جو صبح سے ایک ہی بات کی فرمائش کر رہا تھا کہ آپ مجھے چاہے آرام سے ملیں لیکن مجھے زیادہ وقت چاہیے۔ آپ تمام لوگوں سے مل لیں لیکن میں آرام سے تفصیل سے بات کروں گا۔ وہ کافی دیر انتظار بھی کرتا رہا، لیکن جب کئی گھنٹے گزر گئے، لوگوں کی مسلسل سپلائی جاری دیکھی تو تھک ہار کر بولا، جناب لوگ تو آتے جا رہے ہیں، آپ برائے مہربانی اب مجھ سے مل لیں، مجھے اور بھی کام ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ لہٰذا میں نوجوان کی کار کی اگلی نشست پر آ کر بیٹھ گیا تو اس نے اپنی رام کہانی شروع کر دی۔ میں اس کی داستان حیات کئی بار سن چکا تھا۔ ہر بار وہ یہی فرمائش کرتا کہ مجھے علیحدگی میں خاص وقت چاہیے۔ میں ہر بار اس کی تسلی کے لیے اس کی داستان سنتا۔ اب مجھے اس کی ہر بات زبانی یاد ہو چکی تھی، لیکن میں نے اس کی بات سننے کی بورڈ ڈرل آج بھی کرنی تھی۔ میں نے سچے موتیوں سے بنی نرم و ملائم تسبیح نکالی۔ میری زبان اسماء الحسنی اور انگلیاں تسبیح کے دانوں پر گردش کرنے لگی۔ سیٹ کو پیچھے کر کے آرام دہ حالت میں کیا، جسم کو آرام دہ حالت میں ریلیکس ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ سورج کی دھوپ گاڑی کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی۔ سورج کی حرارت سے جسم آرام دہ حالت میں ڈوبنے لگا۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ جوان اپنی کہانی سنائے جا رہا تھا۔ میں نیم مراقباتی حالت میں اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولنے لگا۔ کبھی نیند کا ہلکورا آتا، کبھی آس پاس جوان کی آواز بیداری کی وادی میں کھینچ لیتی۔ کبھی آنکھیں کھولتا، کبھی بند کرتا، وقت کو گزرنے دے رہا تھا۔ آج کا سارا دن یکسانیت کا شکار، اور اس وقت جوان اپنا ڈپریشن، اندرونی اضطراب، بڑھاس مجھ پر نکال رہا تھا۔ میں اس کی خوشی کے لیے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی زندگی کے انتہائی مشکل سوالوں، مسئلوں کے حل کے لیے استخارے کسی کیفیت میں ہوں، جبکہ میں تو وقت کو غنیمت جان کر آرام کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا اس کی داستان ایک بار پھر سن کر میں نے اس سے امید افزا باتیں کرنی ہیں، حوصلہ دینا ہے، زندگی بہت جلد کامیاب خوشگوار ہونے والی ہے کہہ کر ہینڈ شیک کرنا ہے، کیونکہ جوان امیر خاندان سے تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، اپنی حساسیت اور انجانے خوفوں کا علاج کرانے آ جاتا تھا۔ میں بھی سن لیتا تھا۔ میں بیزاری اکتاہٹ کے جھولے میں جھول رہا تھا کہ اچانک سامنے دیکھا تو مجھے جمال نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میری ساری بیزارگی، اکتاہٹ، بوریت، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ زندگی جو چند لمحے پہلے بلیک اینڈ وائٹ چل رہی تھی، اچانک اسے دیکھ کر رنگوں سے بھر گئی۔ میں نے جلدی سے جوان کی بات سنی، اسے حوصلہ دیا، اچھے دنوں کی نوید سنائی اور جا کر جمال سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ جب بھی آتا میں کافی وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ زندہ لاشوں کے اس شہر میں ہر انسان نفسا نفسی کی دوڑ میں اندھا دھند دوڑ رہا ہے۔ وہ زندگی کی علامت کے طور پر آتا۔ مجھے آج بھی اس کی پہلی ملاقات یاد ہے۔